اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے تھوڑی سی دنیا کی قیمت کی خاطر، پیسوں کی خاطر ہدایت کو بیچ کے گمراہی خرید لی اور صبر کرتے ہیں، پھر وہ آگ میں رہنے کی اور تیاری کرتے ہیں آگ میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور یہ ان کو سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے وہ چھپایا جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے حق کی کتاب، اور نہ صرف اس کو چھپایا بلکہ اس کتاب میں اختلاف پیدا کیا اور اس میں خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی میں کافی دور تک چلے گئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے لیسل برا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن وباللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمسکین وابن السبیل والسائلین فی رقاب۔ نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم کر لو اپنا منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، اور دے مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھوڑانے والوں کو۔ اس آیت میں پروردگار واضح طور پر نیکی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس آیت میں پہلے پس منظر بھی بتایا ہے کہ تحویل قبلے کا پس منظر بھی ہے اس میں، کہ صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو تو تم نے نیکی کما لی۔ نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن نیکی اصل وہ ہے، یعنی کہ نیکی کی جڑ سب سے پہلے ایمان، جو کہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو نیکی کر رہا ہے اس کا صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو وہ، یعنی کہ جو بھی نیکی وہ کرتا ہے تو اس کا طلبگار اللہ سے ہو، اور قیامت کے دن پر اس کو کوئی اجر دنیا میں نہیں، یعنی کہ قیامت کے دن پر جب ایمان لائے تو وہ دنیا میں اس کا کوئی اجر نہیں مانگے بلکہ وہ آخرت میں اس کے اجر کا طلبگار ہو۔ آدمی سوداگری کرے، کاروبار کرے، چاہے کپڑے بیچے یا کوئی بھی کاروبار کرے، لیکن دین کو نہیں بیچے۔ اگر دین کا کام کر رہا ہے تو صرف اس کے لیے صرف اور صرف اپنی نجات کے لیے کرے اور اللہ کی اطاعت کے لیے کرے، اور کوئی شے اس کو مطلوب نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایمان لانا فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر، یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں، کیونکہ فرشتے لائے دین، وہ کتاب بن گئی، اور انبیاء اکرام پہ نازل کیا تو وہ کتاب ہو گیا۔ ایمان بالرسالت کا نیکی سے تعلق یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے، یعنی کہ آئیڈیل بن کے رہے، کیونکہ نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں کوئی ایک طرف نکل پڑتا ہے، کوئی دوسری طرف نکل پڑتا ہے، اس حد تک بھی نیکیاں میں جذبات انسان رکھ لیتا ہے، اور یہ چیز اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک مجسمہ مکمل سامنے ہو، یعنی اسوائے کاملہ سامنے ہونا چاہیے، جس میں معتدل تمام باتیں موجود ہوں، اور وہ ہمارے لیے اسوائے کاملہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ انسان کا آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اور مال انسان کو محبوب ہے، لیکن پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، مسافروں پر، اور مانگنے والوں پر، لوگوں کی گردنیں چھڑانے والوں پر، یعنی کہ لوگوں کو آزاد کرنے والے جو قید ہیں ان کو آزاد کرانے میں، تو گویا نیکی کے مظہر میں یہ بھی ہے۔ انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں تو نیکی نہیں۔ عبادت کی کثرت ہو، یعنی کہ کثرت سے اس کی عبادتیں ہوں، ریاضتیں ہوں لیکن کسی کو حاجت یا تکلیف میں دیکھ کر اس کے دل میں کوئی احساس نہیں ہو، اور مال بہت ہے لیکن دینے کو، خرچ کرنے کو گوارا نہیں کرے، تو دین کی روح سے وہ بالکل خالی ہے۔ تم اگر کوئی اپنی شے پسند ہے، یعنی کہ تمہیں جو اپنی شے پسند ہے اس میں سے جب تک تم نہیں دو گے تو آپ نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکو گے، اور تمہیں نیکی کی ہوا تک نہیں چھو سکتی۔ تو نیکی وہ چیز ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے
ایک ہی صورت پڑھی ہے لیکن اس کا بھی ابھی مکمل نہیں کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے اور آگے بتائیں گے کہ پروردگار عالم کے احکامات پر ہم عمل کریں جس طرح پروردگار بتا رہے ہیں. نیکی کی وضاحت کر رہے ہیں. ہمیں نیکی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم سجدے چاہے کتنے کر لیں, ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, قرآن پڑھ لیں, لیکن جب تک مخلص اور خالص نہیں ہوگا اور رضائے الہی کے لیے نہیں ہوگا تو وہ سب ضائع ہو جائے گا. تو پروردگار عالم ہم سب کو نیک کام کرنے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.